بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعصی وتمم بالخیر صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس کا الحمدللہ آج ہمارا چھٹا روز ہے. اس سے پہلے ہم 5 اسباق پڑھ چکے. پہلا سبق ہم نے ماضی کا یعنی پاسٹ ٹینس کا پڑھا. دوسرا سبق ہم نے مضارع یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس حال اور مستقبل کا پڑھا. تیسرا سبق ہمارا فعل امر اور فعل نہیں یعنی امپیریٹیو سینٹینس کا تھا. اس کے بعد ہم نے پروناؤنس یعنی ضمائر پڑھے. ضمائر ہمیں معلوم ہے کہ ایسا نام ایسا لفظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کیا جائے، جیسے وہ، آپ، میں، تم. انگلش میں آئی، وی، یو، یور، ہی، ہیز، ہم، وہ سب کے سب ضمائر کہلاتے ہیں. آج کا جو ہمارا نیا سبق ہے وہ واحد اور جمع ہے. واحد اور جمع انگلش میں ہم کہیں گے سنگولر اینڈ پلورلس. انگلش کی ہم بار بار کیوں کرتے ہیں بات؟ کیونکہ ہم انگلش پہلے سے جانتے ہیں، انگلش پڑھ کے آئیں. یہ کورس بیسیکلی بنیادی طور پر ان افراد کے لیے ہے جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں جائیں اور سارا دن بیٹھ کر پورا تعلیم حاصل کریں. یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو پروفیشنلز ہیں، اپنے دفاتر میں اپنا بزنس اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت وہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ دن میں نکال سکتے ہیں اور دین کی فہم کی جستجو بھی ان کے دل میں ہے. تو یہ کورس ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ظاہر ہے مدارس کے اندر جو کورس ہے بہت لینتھی ہوتا ہے اور بہت مشکل، اور اس کے لیے بہت ٹائم بھی جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو انگلش کیونکہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے اور اس کو حوالہ دے کے ایک جو ہے وہ نفسیاتی طور پر یہ ایک بات ہوتی ہے کہ جو چیز پہلے سے آپ کو معلوم ہو اس کو اگر ہم معیار اور ریفرنس بنائیں تو نئی چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب پڑھتے تھے باٹنی، زولوجی وغیرہ، تو اس میں فائلم ہوتے ہیں. فائلم پوریفیرا ہے، پروٹوزوا ہے، سلنٹریٹا ہے، پلیٹی ہیلمنتھس، نیماٹوڈا، اس طرح کے. تو ہمارے استاد صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کو ایک جدول، ایک ٹیبل بنا لینا کہ پروٹوزوا میں ایسا ہے، پوریفیرا میں ایسا ہے، سلنٹریٹا میں ایسا ہے، پلیٹی ہیلمنتھس میں ایسا ہے. تو کوریلیٹ کرنا ہے، اس میں ایسا، اس میں ایسا، اس میں ایسا، اس میں ایسا، تو پھر آپ کو صحیح یاد رہے گا. تو یہاں پر بھی ہم انگلش سے موازنہ کیوں کر رہے ہیں کہ انگلش کے اندر واحد جمع انگلش میں بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی کے اندر بھی ہے. انگلش کے اندر واحد جمع صرف 2 طریقے سے بنتا ہے، مطلب واحد اور جمع. یہاں پر 8 طریقے ہیں، اور انگلش کے اندر عام طور پر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ SES کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. بوائز سے بوائز بن جائے گا، گرل سے گرلز بن جائے گا، باکس سے باکسز بن جائے گا. لیکن یہاں پر 8 مختلف طریقے ہیں. مشترک اور کامن چیز کیا ہے کہ انگلش کے اندر واحد کے اندر تبدیلی ہو تو جمع بنتا ہے، یہاں پہ بھی واحد کے اندر تبدیلی ہو تو جمع بنتا ہے. لیکن وہاں پر ایک ہی طریقہ ہے واحد جمع، اور یہاں پر 8 طریقے ہیں. ہمارے پاس ایک لفظ ہے ناصر. ناصر کا مطلب نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا. ناصر ینصر کا مطلب مدد کرنا، ٹھیک ہے جی. ناصر مدد کرنے والا ایک مرد، ناصر مدد کرنے والا ایک مرد. اب ہم اس کے تثنیہ اور جمع بنا رہے ہیں. یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے. ناصر کے آخر میں الف نون لگا دیں. جو بھی ہم نے چینج کرنی ہے ناصر کے آگے کرنی ہے. یہ سب الفاظ کے اندر شروع میں ناصر 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 ناصر، سب واحد تثنیہ جمع میں ناصر آئے گا. اور یہ 8 طریقے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے واحد تثنیہ اور جمع کا بھی خیال رکھنا ہے، عورت اور مرد کا بھی خیال رکھنا ہے، اس لیے 8 طریقے آ رہے ہیں. تو ناصر کے آگے الف نون لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ناصران، مدد کرنے والے 2 مرد. ناصر کے آگے واو نون لگا دیں تو بن جائے گا ناصرون، مدد کرنے والے سب مرد. ناصر، ناصران، ناصرون.
اگر ہمارے پاس ایک لفظ ہو فاسق، فاسق کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، بدکار، فاسق فاسقان فاسقون۔ عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، عابد عابدان عابدون۔ کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا، کافر کافران کافرون۔ جتنے بھی الفاظ ہیں واحد جمع کے وہ اسی طرح بنیں گے، الف نون لگا دیں تو تثنیہ، آخر میں واو نون آخر میں لگا دیں تو جمع بن جائے گا۔ تو 8 میں سے 3 طریقے ہم نے اس طریقے سے پڑھ لیے۔ ناصر کے آخر میں گولتے لگا دیں، اسے گولتے کہتے ہیں۔ تو ناصرتن، ناصر مدد کرنے والا ایک مرد، الٹا ہاتھ عورت کے لیے، ناصرتن مدد کرنے والی ایک عورت۔ کافر کفر کرنے والا ایک مرد، کافراتن کفر کرنے والی ایک عورت۔ قاتل قتل کرنے والا ایک مرد، قاتلاتن قتل کرنے والی ایک عورت، ٹھیک ہے۔ عابد عابدتن، ساجد ساجدتن، صائم صائمتن۔ یہاں پہ تے پشتن ہم جان بوجھ کے پورا پڑھ رہے ہیں، ویسے اگر اس کے اوپر وقف کر کے پڑھا جائے تو اسے ہے پڑھتے ہیں، ناصرہ عابدہ، عابدتن کو پڑھتے ہیں عابدہ، ساجدتن کو پڑھتے ہیں ساجدہ۔ تو یہاں پہ ہم گولتے جان بوجھ کے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم تثنیہ بنائیں تو ہمیں یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ تثنیہ بنانے کے لیے ہمیشہ کیا لگاتے ہیں جی؟ الف نون۔ تو ناصرتن کا تثنیہ بنانے کے لیے تے کے آگے الف نون لگا دیں گے تو بن جائے گا ناصرتان۔ ناصرتن مدد کرنے والی ایک عورت، ناصرتان مدد کرنے والی 2 عورتیں۔ اگر یہاں پہ ہو عابدتن عبادت کرنے والی ایک عورت، عابدتان عبادت کرنے والی 2 عورتیں۔ صائمتن روزہ رکھنے والی ایک عورت، صائمتان روزہ رکھنے والی 2 عورتیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے وہ الفاظ بنتے چلے جائیں گے۔ پھر وہی ناصر جیسے پہلے تھا، اس کے آخر میں اگر الف تے لگا دیں تو ہمارا جمع عورتیں بن جاتا ہے، ناصرات مدد کرنے والی ساری عورتیں، ناصرات مدد کرنے والی ساری عورتیں۔ تو ہمارا پہاڑا کیسے بنے گا؟ ناصر ناصران ناصرون، مدد کرنے والا ایک مرد، ناصران مدد کرنے والے 2 مرد، ناصرون مدد کرنے والے سارے مرد، ناصرتن مدد کرنے والی ایک عورت، ناصرتان مدد کرنے والی 2 عورتیں، ناصرات مدد کرنے والی ساری عورتیں۔ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب ایسے ہی بنے گے۔ عبدہ یعبدو کا مطلب عبادت کرنا، تو عابد عبادت کرنے والا، عابد عابدان عابدون، عابدتن عابدتان عابدات۔ ساجدہ یسجدو سجدہ کرنا، ساجد سجدہ کرنے والا ایک مرد، ساجد ساجدان ساجدون، ساجدتن ساجدتان ساجدات۔ ظالمہ یظلمو کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، ظالم ظلم کرنے والا ایک مرد، ظالم ظالمان ظالمون، ظالمتن ظالمتان ظالمات، ایسے ہی بنتا چلا جائے گا۔ 6 طریقے ہم نے پڑھ لیے اور 8 طریقے ہوتے ہیں، واحد جمع کے 8 طریقے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک طریقہ پڑھا ناصران تثنیہ کے لیے 2 مدد کرنے والے، اور ناصرون جمع سارے مرد مدد کرنے والے، ناصران 2 مرد مدد کرنے والے، اور ناصرون سب مرد مدد کرنے والے۔ یہ طریقہ ہم نے پڑھ لیا۔ قرآن پاک میں ایک اور طریقہ بھی آیا کہ الف نون اور واو نون کی بجائے یہ نون آ جاتا ہے، الف نون اور واو نون کی بجائے یہ نون آ جاتا ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نون تثنیہ میں بھی آ رہا ہے، یہ نون جمع کے اندر بھی آ رہا ہے۔ تو جب زبر کے آگے یہ نون آ جائے، ناصرین ناصرین، تو جب زبر کے آگے یہ نون آ جائے تو تثنیہ کی بات ہے، زیر کے آگے یہ نون آ جائے تو جمع کی بات ہے۔ ناصرین ناصرین، مومنین مومنین، عابدین عابدین، فاسقین فاسقین۔ قرآن مجید میں آئے نا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ظالم ظالمان ظالمون ظالمتن ظالمتان ظالمات، یہ 6 طریقے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ظالم ظالمین ظالمین، ٹھیک ہے جی۔ یہ 8 طریقے اس طرح بنیں گے۔ اس کے بعد یہ بیسیکلی کیا تھا؟ فاعل تھا، سبجیکٹ تھا، کام کرنے والا فاعل۔ اور ہمیں پتہ ہے جس کے اوپر کام واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ اب ناصر سے کیا بننا چاہیے؟ منصور۔ ناصر سے کیا بن جائے گا؟ منصور۔ ظالم سے بن جائے گا مظلوم، قاتل سے بن جائے گا مقتول، ساجد سے بن جائے گا مسجود، عابد سے بن جائے گا معبود۔ شارب پینے والا، مشروب جس کو پیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے ایسے ایسے بنتے چلے جائیں گے۔ اب وہ فاعل یعنی کام کرنے والا سبجیکٹ ہو یا مفعول جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے یعنی آبجیکٹ، دونوں کا واحد جمع ایک ہی طریقے سے بنتا ہے۔ منصور جس کی مدد کی جائے، منصور پھر الف نون لگائیں گے، منصور منصوران منصورون، منصورتن منصورتان منصورات، منصورین منصورین،
اگر یہاں پہ تھا قاتل تو یہاں کے بن جائے گا مقتول. مقتول کا بنائیں گے اسی طریقے سے مقتول، مقتولان، مقتولون، مقتولتن، مقتولتان، مقتولات، مقتولین، مقتولین. ٹھیک ہے جی. اسی طرح واحد جمع اس کا بنتا چلا جائے گا. اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم ایک اور چیز بیچ میں ایڈ کرتے ہیں جو آپ کے نوٹسوں کے اندر بھی لکھی گئی ہے. یہ جو فائل ہے، فائل، اس کو میں نے سپلٹ کر کے لکھ دیتا ہوں، فے الف عین لام. اور ہمارا جو مفعول ہے اس کو بھی ہم توڑ کے لکھ لیتے ہیں. فائل اور مفعول توڑ کے میں نے جان بوجھ کے لکھا ہوں. اب دیکھیں میرے پاس ایک لفظ ہے سین جیم دال. یہ ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ 3 حرف قرآن مجید میں جتنے بھی ورب استعمال ہوئے ہیں 3 حرفوں والے استعمال ہوئے ہیں. قرآن پاک میں جتنے بھی ورب یعنی فعل استعمال ہوئے ہیں وہ 3 حرفوں والے استعمال ہوئے. ویسے 4 حرفوں والا بھی عربی میں ہوتا ہے، 5 حرفوں والا بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں 98% ثلاثی مجرد اسے کہتے ہیں. یہ ثلاثی مجرد 3 حرفوں والا استعمال ہوا ہے. جب 3 حرف ہوں تو پہلے حرف کو ہم فے کہتے ہیں، دوسرے کو عین اور تیسرے کو لام. یہ وہی بات ہے جیسے ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو ایکس وائی زیڈ ہوتا ہے. ایکس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، وائی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، زیڈ کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. یہاں پہ فے کی قیمت کیا ہے؟ سین. عین کی قیمت کیا ہے؟ جیم. لام کی قیمت کیا ہے؟ دال. اگر یہاں پر میں ظالمہ لکھ دوں تو فے کی قیمت کیا ہوئی جی؟ زوئیں. عین کی قیمت لام، لام کی قیمت میم. دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے پہلا حرف ہمیشہ فے کی جگہ پہ لکھا جاتا ہے، دوسرا حرف عین کی جگہ پہ لکھا جاتا ہے، تیسرا حرف لام کی جگہ پہ لکھا جاتا ہے. اور اصل میں تو فعلہ ہی تھا جو ہم پڑھا پہلے سے یاد کرائے. اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے فاعل مفعول بنانا چاہتے ہیں. یہ تو ورب تھا تو اب ہم ان کی قیمتیں درج کر دیں. فے کی قیمت کیا ہے جی؟ سین لکھ دی. عین کی قیمت کیا ہے؟ جیم لکھ دی. اور لام کی قیمت کیا ہے؟ دال، یہ لکھ دی. فعل لام کی ہم قیمت لکھیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ جو بچ گیا وہ ویسے کا ویسا نیچے اتر آئے گا. تو اب یہ لفظ بن گیا ساجد. ساجدہ سے بن گیا ساجد. اب یہی چیز جا کے ہم یہاں پہ درج کریں تو فے کی قیمت کیا ہے؟ سین. عین کی قیمت کیا ہے؟ جیم. اور لام کی قیمت کیا ہے؟ دال. تو میم ویسا کا ویسا نیچے اتار لیں گے، واو ویسا کا ویسا نیچے اتار لیں گے تو بن جائے گا مسجود. ساجد مسجود. یہ اس کا سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، یہ اس کا مفعول ہے، یہ اس کو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. اس سے پریکٹس کرتے ہیں. یہ فے کی جگہ پہ زوئیں لکھا ہوا ہے، عین کی جگہ پہ لام لکھا ہوا ہے، لام کی جگہ پر میم لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ قیمت درج کریں. فے کی جگہ پہ زوئیں، عین کی جگہ پر لام اور لام کی جگہ پر میم. الف ویسے کا ویسا آ جائے گا کیونکہ ہم نے صرف فعل لام لکھنا ہے تو بن جائے گا ظالم. ظالم. یہاں پہ آ جائیں. میم کی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ فے کی جگہ پہ لکھیں گے زوئم. عین کی جگہ پہ لکھیں گے دوسرے والا لام اور لام کی جگہ پر میم آ جائے گا. میم اور واو شروع میں میم اور آخر میں واو ویسا کا ویسا نیچے اتر آئے گا تو بن جائے گا مظلوم. ظالم مظلوم. اب ایک ہمارے پاس مشکل سا لفظ ہے وہ ہے منع یمنع. منع یمنع. منع یمنع کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کسی چیز سے روکنا، اسے پروہیبٹ کرنا اس کو. منع یمنع کا آپ کا کیا خیال ہے کہ فاعل مفعول کیا بنے گا؟